الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرجن قوم من النار بشفاعتي يسمون الجهنميين رواه ابن ماجه والبخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعل لي خيرا مما يكسبون اللهم طهر قلبي من النفاق ومني من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جو اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے طاقتور ہے، سب سے عظیم ہے، جو اللہ اپنی ہر صفت میں بے نظیر اور لامثال ہے۔ ابھی تک جس طرح سے ہم سن رہے تھے، تھوڑا بہت جو اندازہ ہوا، غالباً ہماری اپنی قوم ہے، آپ ہماری قوم ہو، تقریباً ہر جگہ ان دیہی علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں ایک ہی طرح کی حالت ہے، یہی حال تقریباً ہر جگہ ہے کہ علماء سے نفرت ہے، دفع کرو یہ ملے لوگ کیا بات کریں گے، یہ کیا بات کریں گے، کیا سننے جائیں گے، یہ خود بھٹکے ہوئے، دفع کرو۔ یہ ہر جگہ اس وقت وارثین انبیاء سے متعلق سوچ پائی جاتی ہے، اور آپ جانتے ہیں شیطان کس کے ساتھ پیدا ہوا ہے؟ آدم کے ساتھ بھی نہیں، اس سے پہلے بھی پتہ نہیں کتنی۔ ایک ٹیچر 2 سال پڑھاتا ہے، اس کو ایکسپیرینس بڑھتا ہے، تیسرے سال اور زیادہ وہ ایکسپرٹ بنتا ہے، اس سے دن بدن اس کی جو ایکسلنسی ہوتی ہے، مہارت ہے، وہ بڑھتی جاتی ہے۔ شیطان تب سے لے کر آج تک ہے، اس کے پاس کیا کیا حربے ہوں گے۔ ایک بہت بڑا حربہ اس کا یہ ہے کہ آپ کو کن سے متنفر کر رہا ہے، جو ہی آپ کے دلوں کو نرم کرتے، آخرت کی طرف لگاتے۔ اور مجھے معلوم ہے، واللہ العظیم مجھے معلوم ہے، اس وقت خاص کر ہمارے ان مشرق والوں میں اور بھی دیہاتی علاقوں میں خاص کر، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے ذہن میں آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان فی اہل الحجاز، حجاز والوں میں ایمان ہے، باقی جو مشرقی لوگ ہیں نا، ان میں کفر بھرا ہوا ہے، کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ بہت کم، اگر بنی گے بھی مسلمان تو سیدھے مسلمان وہ ہوں گے نہیں، بہت پیچھے ہوں گے۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کے میں کہتا ہوں واللہ العظیم، یہاں کبھی وہ میں امید رکھوں اپنی قوم سے، چاہے وہ کتنے مسلمان ہوں، اللہ ماشاءاللہ اللہ کے نیک بندے ہو تو ہر جگہ، وہ کبھی ہماری کچھ قدر کریں گے، علماء کرام کی قدر کریں گے، ہماری قیادت کی قدر کریں گے، ہماری جمعیت، ہمارے علماء کرام کتنے ذہین ہو، کتنے جینس ہو، کتنی لینگویج کیوں نہ جانتے ہو، ان کو پھر بھی بیچاروں کو کیا کہیں گے؟ وہی قدر کریں گے جو انبیاء کے ساتھ ہوا ہے۔ انبیاء کے ساتھ کیا کیا گیا؟ اچھا آپ ہی کو رسول بنانا، رسول اگر بنانا ہی تھا آپ ہی کو، یتیم
چلنے کے لیے آپ کو سواری نہیں. اب میں ایک ذہن بنا کے آتا ہوں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ہم بھی فارملٹی پوری کریں. فارملٹی پوری کریں گے، اثر ہوگا یا نہیں ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور اثر 100% چانسز یہی ہے. تھوڑا سا ابھی میرے دل پر بھی بڑا اثر ہوا. اللہ رب العالمین جزائے خیر فرمائے ہمارے فاضل دوست زاہد اللہ صاحب کو. بہت بہترین پرمغز خطاب تھا، بہت دل کو نرمانے والا. 100% چانسز ہے کہ اثر نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے؟ اثر کیوں نہیں ہوگا؟ سب سے پہلے جس سے آپ سن رہے انہی سے متعلق جب نفرت پائی جاتی ہے تو اثر ہوگا. اثر ہوگا. اس وقت آپ دیکھیں گے اکثر و بیشتر مسلمان نوجوان کیوں ہیں گمراہ؟ وہ کہتے ہیں ہم اسکالر سے سنیں گے. اسکالرس کیا ہوں گے؟ وہ ہونے چاہے ٹائی لگائے ہوئے، وہ ہونے چاہے بہت انگلش آنی چاہیے، قرآن پر ضروری پیج نمبر وہ بولنی چاہیے. پیج نمبر کیا ہوتا ہے؟ 200 بڑی سی بڑی آیت ہوگی 286. آیت کتنی بڑی ہے؟ آیت الدین وہ یاد نبی ہوگی ضروری نہیں ہے، اس کا نمبر یاد ہونا چاہیے. وہ یہ اسکالر اور یہ کیا ہے؟ ملا ہے. یہ ملا ہے اور یہ کیا ہے؟ اسکالر ہے. یہ پہلے ہی فیز میں آپ کے دل میں ان سے متعلق نفرت پائی جاتی ہے تو 100% کیا ہے چانسز؟ کوئی اثر نہیں کرے گا. دوسری وجہ اثر کیوں نہیں کرے گا؟ ہم مشرقی ہے. تیسری وجہ ہم دیہاتی ہے. میں نے پڑھا اللہ اعراب اشد کفرا و نفاق و اجدر. یہ دیہاتی لوگ، یہ گنوار لوگ نفاق اور کفر میں بڑے سخت ہوتے ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث پڑھی من سکن البادیۃ جفا، جو جا کر پہاڑوں میں بسے گا وہ سخت دل ہوگا، وہ یہی باتیں کرے گا. کس نے دیکھا آخرت؟ کس نے دیکھی قبر؟ ٹون ہے چرس میں، ٹون ہے گانوں میں، وہی اسی باتیں کرے گا. میں نے کہا اللہ تجھے بھی ہم، تیری نظروں میں بھی ہم کیا مبغوض ہے؟ ہم مغضوب ہے، تجھے بھی ہم کھرتے ہیں. شارٹ میں نا آپ اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے. ہاں مطلب ہم تو ہے دنیا کے اندر بھی ہماری کوئی ہے ہی نہیں. مجھے اپنے یہاں سے کہا میں تھوڑا سا سوتیلا کچھ سلوک ہے ان پہاڑیوں کے، لیکن جب پہاڑوں کے بیچ میں آئیے نا، ان کے بیچ میں دعوت کا کام کیجئے نا، تو پتہ چلتا ہے واللہ یہ رولر کے نیچے پیسنے کے لائق ہے. اللہ قسم پتہ چلتا ہے کہ رولر کے نیچے پیسنے کے لائق ہے. کچھ نہیں کام ہے. اب کہتے ہیں مطلب پڑھائی میں اتنے آگے ہے، کچھ نہیں، بس سڑکوں میں گھومیں گے پھریں گے. ادھر وہ ایئر فون بھی نہیں، وہ کچھ وہ بلوٹوتھ لگا ہوا ٹن ہے. اور ان کو نشہ چڑھ جاتا ہے نسوار کے ایک وہ چھوٹی سی کیا کہیں گے، ایک وہ چھوٹی سی ایک انگلی ڈال دیتے ہیں، یہ اس سے ٹون ہو جاتے ہیں. ان کو زیادہ بڑی چیز سے گمراہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. شیطان نے اسی سے ان کو مار دیا ہے. بیڑی سے بیڑی سگریٹ وہ گولڈ فلیگ بھی نہیں، شیطان نے ان کو بیڑی سے مار دیا ہے. اور ٹون اتنے زیادہ ہے قبر سے بھی نہیں ڈر رہے، اللہ سے ڈر ہی نہیں رہے. آپ کو معلوم کس اللہ سے بغاوت کر رہے؟ کتنا بڑا ہے اللہ. زمین و آسمان، آسمان کے مقابلے میں زمین کتنی چھوٹی ہے. پہلے سورج کے مقابلے میں زمین کتنی چھوٹی ہے. زمین کے ہم کتنے چھوٹے. پوری کائنات کو اللہ مٹھی میں لے لے گا. اللہ نے قرآن میں اسے 3 آیتیں، بخاری کی حدیث، پوری آسمان اور زمین مٹھی میں لے لے گا. پوری زمین و آسمان، بلو اس کی مٹھی اتنی بڑی ہے، اس کے سامنے ہم کیا ہے؟ جن کی پیٹوں میں پیشاب ہے، ناک سے بھی گندگی نکلتی ہے، منہ سے بھی گندگی نکلتی ہے. 2 دن لاش ہماری پڑی رہے نا دنیا، اسے ناک میں نا کپڑے لگا کے وہاں سے گزرے گی، دفع کرو. ہم ایسی باتیں کریں اس اللہ کے سامنے، مطلب کتنے ذلیل قسم کے لوگ ہیں ہم. اور 100% چانسز کیا ہے کہ ہمیں ہدایت اثر، میرا تجربہ ہے.
اور اثر کیوں نہیں کرے گی؟ دلوں کو سخت کرنے والی چیز کی. ابھی آپ واز سنیں، تھوڑی دیر بعد ایک اور گانا سنیں گے تو دل مردہ ہی ہو جائے گا. علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فیا فرماتے قلب سلیم، قلب مریض، قلب میت. جنرلی 3 دلوں کی قسمیں ہیں. ایک ہے قلب سلیم مومن کا دل، ایک ہے قلب مریض، اگر مریض ہے تو علاج کچھ، اگر قلب میت ہے کچھ علاج نہیں بنے گا، علاج ممکن ہی نہیں. اب پھر کیا کہتا ہوں میں اپنے حساب سے کہتا ہوں فارملٹی پوری کریں گے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے. ابھی فرما رہے تھے زاہد اللہ صاحب، محترم زاہد اللہ صاحب، کہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے فارملٹیز پوری کیجئے، بس باقی کچھ نہیں. واللہ کی وجہ اور ہدایت ہمیں اثر نہیں کرے گی، کیونکہ وجہ کیا ہے؟ ہمارے دل سخت ہو چکے. اور خاص کر ہم میں سے تقریباً سارے ہم ہیں نا اہل حدیثی. اپنی جماعت کے لوگوں کو میں خاص کر کہتا ہوں واللہ العظیم بڑی غلط فہمی میں ہمارے اہل حدیث، بہت بڑی غلط فہمی. اوپر سے چھوٹی حدیثیں پڑھ لیتے، بڑی غلط فہمی. عقیدہ پکا ہونا چاہیے، جنت پکی ہے. اصل اہل حدیث عقیدہ پکا ہونا چاہیے، ہم تو جنتی ہے ہی ہے. مارے جاؤ گے غفلت میں، خدا کی قسم. حدیثوں کا کیا مفہوم ہے، کیا سمجھ رہے ہیں؟ حدیثیں جو ہزاروں ہیں کس کے بارے میں؟ عذاب کے بارے میں. کیا فضول ہے کیا؟ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتے، وقت بھی بہت ہو چکا ہے. اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے بندو سے کہہ دو غفور الرحیم میں ہی ہوں، دوسرا. اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں میں، اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کسی آدمی نے میرے متعلق پیٹھ پیچھے کیا کہا، آپ اسے کبھی معاف کریں گے؟ معاف نہیں کریں گے. غفور رحیم کون ہو سکتا ہے؟ غفور بہت زیادہ معاف کر، رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا، وہ اللہ ہی ہے. اللہ کی سوا کوئی دوسرا نہیں ہے. لیکن اللہ نے ساتھ میں بھی فرما دیا وَنَبِّئْهُمْ، لیکن ساتھ میں ان کو یہ بھی بتا دیجئے، غفلت میں نہیں رہنا، ان عذابی هو العذاب العلیم. عذاب علیم جو ہے نا، علیم سخت، بہت زیادہ تکلیف دہ، وہ میرا ہی عذاب ہے، کسی اور کا عذاب. ہم نے کیا سمجھا ہے؟ توحید پکی ہونی چاہیے. پھر کیا کرو؟ کبھی نماز پڑھو، عید کی نماز، کوئی ضروری نہیں ہے نیک عمل، کوئی ضروری نہیں گناہوں سے بچنا، کوئی ضروری نہیں ہے دل سخت ہوا تو کیا ہوا، کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ کے بندو، ہر گناہ کا وبال ہے، ہر ثواب کا فائدہ ہے. جس چیز سے اللہ نے روکا اس کے جسمانی نقصانات ہے اگر جسم سے متعلق ہے، سماجی نقصانات ہے اگر سماج سے متعلق ہے، دنیاوی نقصانات ہے اگر پوری دنیا سے متعلق ہے، اخروی نقصانات تو ہے ہی. اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. جو مسواک نہیں کرتا کہیں پر آیا وہ جہنم میں جائے گا؟ ہم اس کو کہیں گے مانے صاحب اس کے آواز نہیں ہے، جہنم ہی ہے. کسی کے اندر کوئی مسواک نہیں کرتا ہے، ایسے ہی رہتا ہے، آپ کبھی اس کو کہیں گے جہنم ہی؟ مت آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مستحب ہے، بلکہ زیادہ ابارہ بھی نہیں ہے. اگر کوئی مسواک نہیں کرتا ہے جہنمی مت، چھوٹی سی سنت چھوڑ رہا ہے. پھر جب دانتوں میں پین اٹھتی ہے، درد اٹھتا ہے، موت کے بعد کہا جاتا ہے سب سے زیادہ تکلیف دہ درد کیا ہوتا ہے؟ دانت کا درد، درد ذہ اور دانت کا درد. اس گناہ کا، سنت کو چھوڑنے کا چھوٹا سا وبال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کوئی اور ہزاروں مثال ہے لیکن اس وقت ہو چکا ہے میرے بھائیوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ایک کام کا حکم دیا، اگر ہم نے نہیں مانا اس کا وبال دنیا کے اندر بھی ہے
आखिरत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम क्या समझते हैं, अभी जवान हैं, बुढ़ापे में हम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज पढ़ो बचपन से इबादत में लगे रहना। ये क्या है, पैगंबरों का शेवा रहा है। हम समझते आखिरी उम्र में फिर भी जन्नत ही तो जाएंगे ना, हम ये समझ चुके हैं, खासकर आजकल अहले हदीस, जन्नत में जाएंगे, सब जन्नती होंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 50-50 हर एक को मिलेगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हम बराबर होंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऐसे होगा, एक थोड़ा सा मकान, साथ में होगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इधर पे ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। जन्नत के जो दर्जात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 100 दर्जे हैं, और हर दर्जे में इतना फर्क हो यहाँ और आसमान से। और आपने अगर बुखारी की हदीस सुनी होगी, पढ़ी होगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, एक मतलब पढ़ेंगे, एक दरख्त लगता है आपको जन्नत। यानी कि अगर मुझसे दूसरा आदमी एक मरतबा मुझसे ज्यादा, उसका एक दरख्त ज्यादा होगा। किसी को एक आयत अगर मुझसे ज्यादा याद है, अगर सबसे पहले हम गुनाहगारों का तो बहुत मुश्किल है, हाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से उम्मीद भी है, जन्नत में जाएंगे। किसी को एक आयत मुझसे ज़्यादा है, इन्ना आतैना कल कौसर, उसको याद है, मुझे इधर तक है, उसको आगे याद, फसल्ली लिरब्बिक का भी याद है। वो पता है कितना दूर होगा, कितना दूर होगा आपके ख्याल से, कितना दूर होगा? यहां से लेकर तो 1 घंटे का फासला, यहां से आसमान तक। खत्ताबी रहीमहुल्लाह की इस हदीस के बारे में तफसीर पढ़ लीजिए, उन्होंने ने फरमाई, क्या फरमाते, कुरान की जितनी आयात है उसके मुताबिक, और बल्कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस भी वाज़ेह है, हाकिम ने इसे रिवायत किया है कि जितनी आयात उसी एतबार से दर्जे, और यहां से आसमान तक का फर्क होगा। हम क्या समझते हैं, लास्ट में पढ़ेंगे नमाज फिर भी जन्नत में वहां बराबर होगा क्या? सबसे पहले वो तौफीक भी मिलेगी या नहीं मिलेगी? और हम खासकर हम जन्नत में जाएंगे, हम अहले हदीस है, हम तो मुवहिद है, और वहां क्या होगा, ऐसा ही कम। अल्लाह के बंदो, जन्नत के अंदर वहां के दर्जात डिसाइड होंगे किस एतबार से, अल्लाह की मोहब्बत आपके दिलों में कितनी है, आपका दिल कितना नरम था, दीन की मोहब्बत कितनी थी, दीन की फिक्र कितनी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कितनी ज्यादा थी, कुरान की कितनी मोहब्बत थी, कितनी नेकियों की हिर्स थी, इस एतबार से डिसाइड होगा। इसीलिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान में, बल्कि अल्लाह ने फरमाया सूरह हदीद के अंदर, सहाबा से मुतल्लिक क्या फरमाया, इसके बाद वाले आएंगे में माल बहुत है, आज वाले कब, अब कितना खर्च करेंगे, इसके बाद वाले वो मिलियन के हिसाब से खर्च करेंगे, वो बहुत बड़ी बड़ी वादियां खर्च कर देंगे। लेकिन अल्लाह ने सुना दिया, सुन लो, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल, शदाइद में जिन्होंने, किल्फतों में, तकलीफों में, गुर्बत में जिन्होंने इस्लाम का दामन थामा, और इसके बाद वाले बराबर नहीं हो सकते। अब खुशहाली में तुम, जर्रे जर्रे का अल्लाह के पास हिसाब है, अल्लाह थोड़ा भी जुल्म करने वाला नहीं। एक एक नेकी अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ाया करने, एक एक नेकी का हिसाब होगा। मेरे भाइयों, हम आज क्या समझते हैं, लास्ट में पढ़ लेंगे नमाज, और ये भी कोई गारंटी नहीं लास्ट में पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। मेरे अल्लाह के बंदो, लास्ट में अगर पढ़ेंगे, इतनी सारी उम्र ज़ाया कर ली, वहाँ कितना रोएगा इंसान, कितना रोएगा, कितना रोएगा, कितना खोया होगा। हम किस गफलत में मारे जा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके बाद बुखारी और इब्न माजा की जो हदीस मैंने पढ़ी, वो पहले, उससे पहले एक और हदीस, नबी वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम सिलसिलतुल अहदीस सहीहा के अंदर अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को लाया है, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जहन्नम में मोमिनों की वो एक जमात जाएगी। किन की? मुसलमान और मोमिन, पता है कितना फर्क है? अहले इस्लाम की जहन्नम के अंदर वो एक जमात जाएगी, वो जलेगी 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 जलेगी, कोयला बन जाएगी। क्या बन जाएगी? कोयला बन जाएगी। कोयला बनने के बाद वहां से निकाली जाएगी। और हम क्या समझते हैं, आपको मालूम, दूसरी बात, हम समझते हैं अज़ाब कब्र यहां गया ऐसे होगा, हर एक को तो बस छोड़ दिया जाएगा, हल्दी से खत्म, कोई बात नहीं, चल अब जन्नत में। सालेह बिन उसैमीन रहीमुल्लाह की तशरीह मैंने पढ़ी, मुझे रोंगटे खड़ी हो गई।
اور دلیل میں انہوں نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ کی مثال دی ہے. صحابی نبی وسلم کے 2 نبی وسلم کا گزر ہوا اس قبر سے، کیا کب مرے ہوتے پتہ نہیں کب مرے ہوتے. اس کے بعد کئی دن بعد نبی وسلم کا وہاں سے کائنوں کیا ہے عذاب. فرماتے صالح بن عثیمین رحمہ اللہ، فرماتے عذاب قبر کیا ہوگا؟ دل کی سختی کے اعتبار سے، گناہوں کے اعتبار سے. جس کو جتنے زیادہ گناہ ہو، کسی کو 1 گھنٹہ ہوگا، کسی کو ایسے کرے گی فوراً چھوڑ دے گی، کسی کو 1 گھنٹہ رہے، کسی کو 1 دن، کسی کو 1 سال، کسی کو 10 سال، کسی کو 20 سال. جتنا دل سخت تھا، جتنے غلاظت بکتا تھا دنیا کے، اسی اعتبار سے وہاں دل نرم کیا جائے گا. اے دیہاتی غمار چل، تجھے یہی نرم کریں گے دل. کسی کو 10 سال کا عذاب قبر رہے گا، کسی کو 20 سال. اور جہنم کے اندر بھی اسی اعتبار سے آپ شفاعت کی وہ 7 قسمیں اگر آپ نے پڑھی ہوں گی، سنی ہوں گی، کچھ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، فوراً جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش سے. کچھ پہنچ چکے ہوں گے، کچھ تھوڑا سا جل بھی چکے ہوں گے، پھر کچھ ہوں گے کئی سال ہو چکے ہوں گے. اور اس سلسلۃ الحدیث صحیحہ کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی سال تک کوئلہ بن جائیں گے، پھر وہاں سے نکالے جائیں گے. اور بخاری کی حدیث ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اسلام کی، مومنوں کی، بے نمازی کہاں کھڑا ہے؟ بے نمازی کا حال کیا ہوگا؟ ایک وہ آدمی جو کبھی نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کا حال کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا، کیا فرمایا؟ لَيُخْرَجَنَّ قَوْمٌ مِّنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِي، جہنم کی آگ سے میری سفارش سے ایک ایسی قوم بھی نکلے گی. پھر جنت کے اندر داخل ہو بھی جائیں گے نا، وہاں بھی ان کو حقارت کی نظر سے دیکھا جائے گا، نیچ نیچ نظر سے دیکھا جائے گا. فرمایا یسمون الجہنمیین، الفاظ ہے بخاری کے، ان کو وہاں جہنمی جہنمی. اور بخاری کے الفاظ میں یہ بھی ہے کہ کئی سال تک ان کو پھر اللہ کی راہ میں یہ دربار میں فریاد کریں گے، اے اللہ ہمیں نیچ نظر جنت میں بھی دیکھا جاتا ہے، اب کیا ہے. اور بخاری کی حدیث میں یہاں پر ان کو داغ رہے گا بہت زیادہ. کیا رہے گا؟ داغ، قسم کا مطلب یا کریزن. اور پھر کئی سال تک اللہ سے پھر اللہ داغ مٹائے گا، ان کا درجہ بھی ویسا ہی ہوگا. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ حدیث ہے، گئے کھولا جائے گا. اچھا، اور دوسری بات ہم کیا فخر کرتے، ماشاء اللہ گناہ گار ہے نا، گناہ گار. کوئی اہل حدیث نہیں تھا، میں نے پہلے رفع دین کی. شیطان نے پتہ کتنی عبادت کی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یؤید ھذا الدین برجل فاجر. کیا پتا اللہ ہم سے کام لے رہا ہے، ہم کس لسٹ میں ہوں گے اللہ کی نظر میں. ہے جناب تھیا بھائی، یہ تو اس علاقے میں پہلا تھا میں پہلا. اور اللہ ہم بھول جاتے ہیں. شیطان نے کتنی عبادت کی آپ کو معلوم ہے؟ جیسے ہماری آیا نا حدیث کے اندر، کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کا سب سے بڑا شرف والا قرآن کا جو ماہر ہوگا وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ معزز فرد. کہاں جاتا ہے شیطان نے بھی اپنی کسی پرانی شریعت جو پہلی شریعت تھی اس کی کوئی کتاب ایسا کچھ نیک عمل کیا، اس کا شمار اب کس میں ہوتا تھا؟ معزز فرشتوں میں. اتنا کچھ وہاں رہنے کے باوجود اللہ نے کہا جب اس کو کبر ہوا نا. آج کل ہماری جماعت بھی غفلت میں ماری جا رہی ہے. دل کس چیز سے سخت ہو رہا ہے؟ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، زنگ آلود ہو چکے ہیں. قرآن و حدیث کوئی اثر نہیں کر رہا ہے. اور کیوں نہیں اثر کر رہا ہے؟ وجہ ہے میرے بھائیوں، ان وجوہ کو تلاشیے اور اللہ رب العالمین کے دربار میں روئیے. اللہ رب العالمین کے دربار میں ہمیں رونا چاہیے، اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچا. اور آپ کو معلوم ہے عذابات آتے بھی کیوں ہیں؟ جب کسی کا دل سخت ہوتا ہے نا، اللہ یہ کبھی جھکتا ہی نہیں، اللہ پھر عذاب دیتا ہے، کبھی جسمانی تک. ثم اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. میں نے ان کو 2 طرح کی تکلیفوں سے پکڑ لیا تاکہ کبھی ان کی نمازوں میں خوشو خضو آ جائے. لعلهم يضرعون، گڑ گڑا کر، تاکہ کبھی دعا کرے، ذلیل ہو کر آئے میرے اندر. آج اس امت کا دل سخت ہوا ہے، دیکھو کیا کیا آفات آ رہی ہیں. زلزلے آ رہے ہیں اور آئیں گے. لاٹھیاں برس رہی اور برسیں گی. آپ نے تو کیا سنا، آپ نے تو کیا دیکھا؟ میں تو ان لوگوں سے مل کے آیا ہوں جنہوں نے کہا کہ
غیر مسلط ہوئے. جس طرح سے فرعون کو اللہ نے ایک بے نام کے مسلمانوں پر مسلط کیا تھا نا, اللہ نے کیا فرمایا, یسومونکم سوء العذاب, برے عذاب کے داغ دے رہا تھا تمہیں. کیا کر رہا تھا, یذبحون ابناءکم, بچوں کو ذبح, نساءکم, خوبصورت تھی بنی اسرائیل قوم, اور تمہاری لڑکوں کیا رکھتے تھے, زنا. کس لیے, اور میں سن کے آیا. کہا باپ کے سامنے اندر کمرے میں داخل ہوئے, کہا دیکھ تیری بیٹی کے ساتھ, وہ اس طرح سے کہاں اس طرح اٹھا گردن, دیکھ باری باری اس کی بیوی کے ساتھ, بہن کے ساتھ, یہ میں نے دیکھا. مولانا عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کے بارے میں سنا ہے, ہندوستان کے مسلمانوں کہا کر, مسلمانوں سیدھے مسلمان بنو, ورنہ اللہ تمہیں ان ڈھوموں چماروں سے پٹوائے گا نا, ذلیل کر کے مارے گا. اور یہی اس قوم کا حال ہونے جا رہا ہے. میں ہندوستان کے ان لوگوں سے وہاں سے لائے, ہندوستان کفرستان کے مسلمان فجر کے بعد قرآن بانٹتے ہیں, اس طرح سے اٹھتے ہی نہیں اپنی جگہ سے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, جو اپنی جگہ سے ہل جائے گا پھر اس کو وہ اجر ضائع ہو جائے گا. اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں, تفسیر ختم کر دی ہے, اس کے بعد بخاری, درس بخاری فجر کے بعد ختم کر, فجر کے بعد بہت کم سوتے ہیں, اٹھتے ہیں, جاتے ہیں, کراٹے سیکھتے ہیں, کنگ فو, جوڈو وغیرہ سب عیار کر رہے. اور ہمارے یہاں مسلم اسٹیٹ جموں کشمیر کی کیا ذلیل حال ہے یہاں کا. ابھی فرما رہے تھے, یہاں میں نے خدا کی قسم سے کئی ڈرائیوروں سے کہا جناب اس سفر میں چلتا ہے, اور اتنی ذلیل قوم ہے. ڈرائیور کو کیا بولتے ہیں, واسطہ, جو واسطہ مطلب استاد, معلم انسانیت. جو معلم انسانیت ہے انبیاء کو ان کو بولتے ہیں ملے, مطلب وہ بھی حقارت ہے نا دلوں میں. یہ کتنی ذلیل قوم ہے. ابھی اللہ رب العالمین عذاب کے داغ نہ دے تو اور کیا ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں, اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما, ہمارے دلوں کو نرم فرما, ہمارے دلوں میں اپنی عظمت پیدا فرما, اپنی محبت پیدا فرما, اپنے خوف, اپنا رعب ہمارے دلوں میں پیدا فرما, نبی اسم کی محبت پیدا فرما, قرآن کی عظمت پیدا فرما. اے اللہ ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں ہمیں ایک دوسرے سے متعلق محبت کرنے کی تو, اے اللہ ہمیں غفلت سے بیدار ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے حال پر غور کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.